18واں سپارہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس سے جو پچھلی آیت کا ٹکڑا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کس طریقے سے کی، انسان کو بنایا کس طریقے سے، انسان کو پیدا کس طریقے سے کیا۔ آپ جب عام انسان کو اٹھا کر دیکھیں، اپنی ذات ہی کو لے لیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ذات کے اندر ہی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرنا چاہے تو پھر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ انسان کی تخلیق رب کائنات نے فرمائی، اس تخلیق کے اندر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو بنایا ہے وہ پانی سے بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جمع کیا، اس کا لوتھڑا بنایا، اس پر گوشت چڑھایا، اس کی ہڈیاں بنائی، پھر مکمل جا کر انسان کا وجود ظاہر ہوا کہ یہ انسان کا مجسمہ ہے، یہ انسان ہے۔ اب اس انسان کے اندر اللہ نے کئی چیزیں رکھی ہیں۔ اب انسان کی تخلیق کو اٹھا کر دیکھیں تو انسان کو اللہ نے یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی۔ ایک زندہ و جاوید انسان کو اگر دیکھیں تو اس کی زبان حرکت کرتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اس کی زبان پر فالج پڑ جائے تو اللہ کی تخلیق کے اندر کمی نہیں آئی، اس کی زبان آج بھی ہے، لیکن وہ جو تاثیر اللہ نے رکھی تھی نا بولنے کی، وہ اسے چھین لی گئی۔ یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے بندے کو کان دیے ہیں سننے کے لیے، وہ سنتا ہے، لیکن کسی خرابی کی وجہ سے اس کی سماعت میں کمزوری پیدا ہو جائے، سن نہیں سکتا۔ کان ہے لیکن طاقت نہیں ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، لیکن دیکھنے کی قوت اللہ نے چھینی۔ آنکھیں موجود ہیں لیکن طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی تخلیق کے اندر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کی تخلیق کے اندر جو پیٹ کے اندر جو نظام ہے، جسے آتے کہتے ہیں، نسیں کہتے ہیں، ہڈیاں کہتے ہیں، یہ ایسی جا جا کر ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے۔ ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ڈاکٹر جتنا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسے ہر ایک جوڑ کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی نس کہاں جا کر کس طریقے سے مل رہی ہے۔ یہ ایک عام انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ہیں، اس کے آنت اوجڑے جو کہیں جہاں جہاں کر مل رہی ہیں، یہ اس کی تخلیق میں شمار ہے۔ انسان کو اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، اس ہاتھ کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے، زبان کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے، دانتوں کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے۔ یہ ہڈی جو ہے جس سے ہم نلی کہتے ہیں گلے کی، اس کے اندر اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ آپ اس کی تخلیق پر غور تو کرو کہ انسان ایک نوالہ اٹھاتے وقت بھی اس کو اللہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑتا ہے۔ اس کے ایک نوالہ اٹھانے پر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اس پر لازم ہے۔ ایک نوالہ اٹھاتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پیٹ میں پہنچاتا ہے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
پہلے تو اس کو ہاتھ کے اندر طاقت لانی پڑے گی کہ اس کا ہاتھ جو ہے کھانے کی طرف پہنچے. جب وہ ہاتھ کھانے کی طرف پہنچے گا پھر وہ ہاتھ لقمے کی طرف لے کر جائے گا. لقمہ اٹھانے کے لیے اس کو انگلیوں کے پورو بنانے پڑیں گے, انگلیوں کا جگاڑ جمع کرنا پڑے گا, انگلی جمع کی جائیں گی. جمع کرنے کے بعد اس کے اندر طاقت ہونا لازمی ہے. وہ طاقت سے انگلی کی طاقت سے اس نوالے کو پکڑتا ہے. نوالے کو پکڑنے کے بعد پھر وہ اوپر کی جانب لے کر آتا ہے. اوپر کی جانب آنے کے لیے بھی اس کے ہاتھ میں طاقت ہونا ضروری ہے. جب اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ نوالا اٹھا لیتا ہے, منہ کی جانب لے آتا ہے, پھر اس کے لیے لازم ہے کہ منہ میں ڈالنے کے لیے یہ طاقت ہونا ضروری ہے کہ اس منہ کو کھولے. منہ کو کھولنے کے لیے بھی طاقت چاہیے, یہ بھی اللہ نے رکھی ہے. جب وہ منہ کھولتا ہے تو یہ طاقت رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اپنا منہ کھولتا ہے. طاقت دی ہوئی طاقت سے منہ کھولنے کے بعد پھر اس کے اندر منہ میں ڈالتا ہے. منہ میں ڈالنے کے بعد پھر رب نے جو اس کو دانت دیے ہیں اس دانت سے وہ چباتا ہے. چبانے سے پہلے ہی جب وہ منہ کے اندر لقمہ رکھتا ہے, اللہ نے زبان دی ہے, زبان سے وہ اس کی تاثیر چیک کرتا ہے کہ یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. اگر اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو منہ میں اس کو حلق میں اتار لیتا ہے. اگر اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو اسی ہاتھ سے لے کر باہر چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ انسان نے نوالا اٹھایا, نوالا اٹھانے کے بعد اپنے منہ کے اندر لیا, منہ کے اندر لینے کے بعد دانتوں سے دبانا شروع کیا. دانتوں سے دباتا ہے, زبان سے چکتا ہے, پھر اس کے بعد حلق کے اندر پہنچاتا ہے. اگر حلق کے اندر نہ جائے, حلق کی تاثیر چھین لی جائے, حلق کی طاقت چھین لی جائے, وہ حلق میں اٹک جائے گا, وہی انسان ایکسپائر ہو جائے گا, وہی انسان زندگی سے بیزار ہو جائے گا, وہی انسان کی روح قبض ہو جائے گی, وہ دنیا سے ہی چلا جائے گا. رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک جلوہ رکھا کہ میری تخلیق کی ایک جھلک یہاں پر بھی ہے کہ جب تم نوالا اتارتے ہو اس نوالے کی تخلیق کے اندر اس تخلیق کے اندر ایک جھلک یہ ہے کہ جب تم اس کھانے کو نلی کی جانب لے کر جاتے ہو تو اس نلی کے اندر ہم نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جب تک وہ نلی تمہارے اس جگاڑ کو, تمہارے اس گلے کو, کھانے کو ہضم نہیں کرے گی, بنائے گی نہیں, کچومر نہیں کرے گی, جب تک وہ نلی کے اندر سے کھانا نہیں اترے گا. جب یہ نلی پورا معاملات کر دیتی ہے, سارا کھیل ختم کر دیتی ہے, پھر اس کے اندر پیٹ کے اندر جاتا ہے. پیٹ کے اندر جانے کے بعد بھی یہ پیٹ کے اندر پھٹتا ہے. جس طریقے سے آپ پانی پیتے ہیں, پانی پینے سے ہی جب یہ پانی جب پیٹ پر گرتا ہے تو یہ روٹی کے نوالے پھٹ جاتے ہیں. پھٹنے کے بعد چورن چور ہو جاتے ہیں, جسے شرید کہتے ہیں, چورنے والی روٹی کہتے ہیں. یہ پھٹتے ہیں. پھٹنے کے بعد پھر انسان کے جسم کے اعضاء کے اندر توانائی آتی ہے, طاقت آتی ہے. پھر وہی کھانا فضلہ بن کر, باتھ روم بن کر ہوا خارج کی جگہ سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری تخلیق کے اندر غور کرنا چاہو گے نا کہ میں نے تمہاری تخلیق اس طریقے سے کی ہے کہ تمہیں پہلے پانی دیا, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنایا, پھر گوشت دیا, پھر ہڈیاں دی, پھر اس کے بعد تمہیں یہ طاقت دی کہ تم چل بھی رہے ہو, تم دیکھ بھی رہے ہو, تم پھر بھی رہے ہو, تم بول بھی رہے ہو, تم کھا بھی رہے ہو, تم اٹھ بھی رہے ہو, سو بھی رہے ہو. تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مولا سب سے بہتر اگر تخلیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک ذات ہے جس کا نام رب کائنات ہے, جس کا نام رب کائنات ہے. یہ ایک ذات ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اللہ نے تخلیق فرمایا انسان کو. یہ عام انسان کی بات ہے کہ انسان کو تخلیق کیا ہم نے کہ اس کے جسم کے اندر یہ چیزیں رکھی, اس کو طاقت بخشی کہ وہ چل بھی رہا ہے, پھر بھی رہا ہے, اٹھ بھی رہا ہے, بیٹھ بھی رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے بہترین انسان تخلیق کیا. یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ کی وحدانیت کی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تخلیق جو میری اور آپ کی ہے. یہ اس تخلیق کی بات ہو رہی ہے جو میری اور آپ کی ہے کہ مجھے اور آپ کو کس طریقے سے اللہ نے پیدا فرمایا. مجھے اور آپ کو کس طریقے سے اللہ نے پیدا فرمایا. ایک تخلیق میری اور آپ کی ہے, ایک تخلیق آپ کے بابا آدم کی ہے, ایک تخلیق اللہ کے نبی ابراہیم کی ہے, ایک تخلیق موسیٰ کی ہے, ایک تخلیق عیسیٰ کی ہے, ایک تخلیق نوح کی ہے, ایک تخلیق ہود کی ہے, ایک تخلیق الیاس کی ہے, ایک تخلیق بابا جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب نوح, جناب ہود, ان تمام نبیوں کی اللہ نے تخلیق فرمائی. یہ تخلیق والے ہیں, ان کی بھی تخلیق ہوئی ہے. اور ایک تخلیق وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے. ایک تخلیق وہ ہے, ایک تخلیق میری, میں نے اور آپ کی تخلیق کو تو میں نے بتا دیا.
کہ میری اور آپ کی تخلیق کا معائنہ یہ ہے کہ ہمیں مجسمہ بنایا جاتا ہے، گوشت بنایا جاتا ہے، ہڈیاں چڑھائی جاتی ہے، سارے معاملات کیے جاتے ہیں، پھر ان کے اندر طاقت بخشے، تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ رکھیں تو شفا مل جائے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ رکھے تو شفا مل جائے، سروں پر ہاتھ پھیرے تو بال کالے تھے سفید بال تھے سفید کالے ہو جائیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تھوک لگائے تو شفا مل جائے۔ یہاں میرے اور آپ کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، تخلیق آدم کی ہے، تخلیق موسیٰ کی بھی ہے، تخلیق عیسیٰ کی بھی ہے، تخلیق ابراہیم کی بھی ہے، تخلیق نوح کی بھی ہے، تخلیق اسماعیل کی بھی ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے تو تخلیق سب سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بھی تخلیق کیا ہے، موسیٰ کو بھی تخلیق کیا ہے، عیسیٰ کو بھی تخلیق کیا ہے، نوح کو بھی تخلیق کیا ہے، مجھے بھی تخلیق کیا ہے، پوری امت کو تخلیق کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ساری مخلوق کی تخلیق دیکھنے کے بعد، آدم کی تخلیق دیکھنے کے بعد، موسیٰ کی تخلیق دیکھنے کے بعد، عیسیٰ کی تخلیق دیکھنے کے بعد، حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا حسان آج تو میرے قصیدے پڑھ، حسان آج تو میری شان کو بیان کر۔ حضرت حسان جب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ ہے، آمنہ کے لال کا والضحیٰ والا چہرہ ہے، واللیل والی زلفیں ہیں، تو حضرت حسان بن ثابت وجود کے اندر آ جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، وجد میں آ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ نے بے شمار تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے، آقا جیسا آپ کو بھیجا ہے اللہ نے کسی کو بھی نہیں بھیجا ہے، آقا جیسا آپ کو بھیجا اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا، آپ کی تخلیق کے اندر ہی اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ ایسا سونا بنایا ہے کہ آج تک کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے، ایسا سونا اللہ نے حبیب عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کا ایک جمال، ایک کمال، ایک وجود، ایک جسم مطہرہ، ایک الگ ہی وجود تھا حضور کا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا، عیب رکھا ہی نہیں ہے، عیب ہے ہی نہیں، ذرہ برابر عیب نہیں ہے۔ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے نا تو فرماتی ہیں حضور کی آمد تو بعد میں ہوئی، حضور کی آمد بعد میں ہوئی، لیکن آمد کے ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ایسی جھلکیاں رکھ دی تھی کہ پتہ چل رہا تھا محمد مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، اللہ پتہ چل رہا تھا محمد مصطفیٰ وجود میں آ رہے ہیں، دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا دنیا کے اندر ایک رعب دبدبہ چھا گیا، رحمت کی برسات ہونے لگی کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، گاڑ دیا جاتا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد پر عرب کے اندر جہاں سرکار تشریف لائے دنیا کے اندر سرکار کی آمد ہوئی تو اس سال کسی کے یہاں پر بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تبرک اس طریقے سے تقسیم فرمایا کہ اللہ نے کسی کے یہاں پر بھی لڑکی پیدا نہیں فرمائی، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے لڑکے عطا فرمائے، سب کو اللہ نے لڑکے عطا فرمائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے میں بیٹھی مکہ کے اندر تھی، اضاءت لہو قصور الشام کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹھی مکہ کے اندر تھی، شام کے محلات مکہ میں بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، مکہ کے اندر بیٹھی بیٹھی شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ یا آج کا جو موضوع ہے نا، میں نے کہا نا کانوں کی سماعت اور دل کی محبت والی روشن کھڑکیاں کھول کر سنے گا نا تو خدا کی قسم ایک محبت کا چراغ روشن ہوگا۔ ہاں اگر جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے، جس کو نہیں دی وہ نہ بولے، بولو سبحان اللہ، ہاں تاکہ پتہ تو چلے آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ میں نے کہا نا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ تخلیق میری اور آپ کی بھی ہے، لیکن جیسی آمنہ کے لال کی خدا کی قسم کائنات کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے، کائنات کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے۔ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے ایسا اللہ نے چراغ فرمایا، شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے وجود کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لا رہے تھے میرے شکم اطہر کے اندر، پہلے مہینے کے اندر جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پہلے مہینے کے اندر میں رات کے اندر سو رہی تھی، سوتے سوتے مجھ کو ایک خواب آیا، خواب کے اندر ایک بزرگ تشریف لائے اور بزرگ تشریف لا کر کہنے لگے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا گیا حضور آپ کون ہے؟ نورانی چہرہ ہے، بڑے بلی زلفیں ہے، بڑا ہی قد لمبا قد ہے، خوبصورت چہرے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ حضور کون ہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے آمنہ تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ جناب سیدہ آمنہ کہتی ہیں آپ کون ہیں؟ حضور والا بڑا ہی خوبصورت چہرہ، آج تک میں نے یہ چہرہ نہیں دیکھا۔ جناب سیدہ آمنہ سے فرمایا میں آدم علیہ السلام ہوں، امام الانبیاء کی بشارت دینے آیا ہوں۔ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے نبی آتے گئے مجھے بشارت دیتے گئے، اللہ کے نبی آتے گئے مجھے بشارت دیتے گئے، کبھی ابراہیم کبھی آ رہے ہیں، کبھی اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی نوح آ رہے ہیں، کبھی ہود آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تخلیق ہے، یہ اللہ کے نبی کی تخلیق ہے، نبی بشارت دینے آ رہے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میری اور آپ کی تخلیق کے اندر بہت فرق ہے۔ لوگ بشر کی رت لگائے دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا تیری تخلیق کے اندر تو کوئی بھی نہیں آتا، تو پیدا ہو جاتا ہے تب بھی تیری تخلیق پر 6 مہینے کے بعد تیرے باپ کو مبارکباد دینے آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی پیدائش کی عالم یہ ہے کہ حضور دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، پہلے سے ہی نبی آ کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے مقام بخشا ہے محمد مصطفیٰ کو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی تخلیق ہو گئی، دنیا کے اندر تشریف لائے۔